جاگ جمہورے جاگ، جاگ جمہورے جاگ۔ میلارڈ، جوتے مارے جائیں، اسمگلنگ ہوئی نہیں، ایان مجرم نہیں، نظام عدل نہ سمجھنے پر عوام کو جوتے مارے جائیں، کھوسا کو ستارہ امتیاز دینے کی سفارش کیجئے، ایان علی ایئرپورٹ پر مسجد بنوانا چاہتی تھی، قوم سمجھ نہیں پائی، لترال کیجئے، جوتے سے مراد لتر ہے، ہاں ہمیں لتر مارے جائیں، 18 نمبر کا ٹھیک رہے گا، 2 سے کام نہیں بنے گا، کم از کم پنجہ لگایا جائے، مجھے امید ہے کہ رمضان میں جسمانی نکاحت کے سبب چوتھے جوتے پر ہماری چیخیں ضرور نکل آئیں گی، لیکن آپ قانون کے تقاضے پورے ہونے دیں اور بالکل رحم نہ کریں، الٹا لٹا کر جوتے مارے جائیں، تھانوں کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے ہر صاحب شعور پاکستانی کو تھانے طلب کرے اور اس اصلاحی پروگرام پر عمل درآمد یقینی بنائے، اگر پولیس کی نفری کم پڑ جائے تو صحت مند وکلا کی خدمات حاصل کی جائیں، جناب عالی میری عدالت کے روبرو درخواست ہے کہ آپ اس مہم کی خود رہنمائی فرمائیں، مجھ سے شروع کر لیں، مجھے بھی باشعور ہونے کا خمار چڑھا رہتا ہے، آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے 7 راتوں سے تیل میں بھگویا ہوا جوتا پکڑیں اور پورے زور سے شروع ہو جائیں، میلارڈ میں اوندے منہ لیٹ چکا ہوں، بسم اللہ۔ آپ فرما رہے ہیں کہ کس جرم کی سزا دی جائے؟ میرے آقا، باشعور پاکستانیوں کا جرم بڑا ہی سنگین ہے، عالی جناب، ہم نے اس ملک کے نظام عدالت کو سمجھنے میں قصدن غلطی کی ہے، ہم نے سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ اگر ایک خاتون سے $5 لاکھ پکڑے جائیں اور یہ ثابت ہو جائے کہ وہ یہ غیر ملکی کرنسی باہر لے جا رہی تھی اور یہ بھی ثابت ہو جائے کہ اس کے پاس دبئی کا ٹکٹ تھا اور وہ ایئرپورٹ کی حدود سے گرفتار بھی ہو جائے تو ایسی قومی مجرمہ کو کم از کم 16 سال قید ہو جاتی ہے، ہم سمجھ رہے تھے کہ ایان علی کو ہی نہیں اس کے سرپرستوں کو بھی عبرتناک سزا ملے گی، معزز عدالت انصاف کرے گی اور ڈالرز کی برآمدگی کو ٹھوس ثبوت کے طور پر قبول کرے گی، لیکن ہم نے عدالت کے بارے میں غلط اندازے لگائے اور انصاف کی راہ میں ذہن و قلب کو گمراہ کیا، ہم نے غلط سوچا تھا، ہم یہ بھول گئے تھے کہ معاملہ فہم عدالتیں فیصلے صادر فرماتے وقت جرم سے زیادہ مجرم کی حیثیت کو سامنے رکھتی ہیں، قانون کبھی بھی اندھا نہیں ہوتا، اگر کسی سکینہ بی بی سے $11,000 بھی برآمد ہو جاتے تو یقیناً اس کو سزا سنائی جا چکی ہوتی، بلکہ اس کے پورے خاندان کو عبرت کی علامت بنا دیا جاتا، قانون کھل کھلا کر سامنے آتا، ہمیں علم ہی نہیں تھا کہ ہائی پروفائل سمگلرز مجرم نہیں مہمان ہوتے ہیں، اور ان کے فیصلے معاشی، سماجی اور سیاسی نزاکتوں کو سامنے رکھ کر کیے جاتے، ہم کے اس ملک کے پیدائشی شہری ہیں، اس سسٹم کو اب تک کیوں نہیں سمجھ سکے، اس غفلت مجرمانہ پر ہمیں جوتے مارے جائیں، آپ نے ٹھیک فرمایا کہ کسٹمز حکام ثابت نہیں کر سکے کہ ایان علی واقعی یہ ڈالرز اسمگل کرنا چاہتی تھی، نہیں، ایان علی نے ایئرپورٹ پر مسجد تعمیر کروانی تھی، وہ نیک دل بی بی کہ شوبز جس کا بزنس اور ڈالر جس کا ایمان ہے وہ دبئی نہیں جا رہی تھی، اس کا بھائی دبئی جا رہا تھا،
اسے وہ ڈالر دینا چاہتی تھی تاکہ وہ وہاں سے مسجد کا نقشہ بنوا کر لے آئے۔ ہم سمجھ نہیں سکے، ہم تو یہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ آخر اس نے بھائی کو یہ ڈالر دینے کے لیے ایئرپورٹ کا ہی انتخاب کیوں کیا۔ ہماری ناسمجھی، کم عقلی اور عدالت کے بارے میں خوش گمانیوں پر مبنی رائے کی ہمیں سزا دی جائے۔ ہمیں تو یہ بھی عدالت سے پتا چلا کہ اسمگلنگ کی کوشش کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ اس لحاظ سے کسی ہوا زادی کے ساتھ دست درازی کی کوشش کرنا بھی کوئی جرم نہیں ہے، قتل کی کوشش بھی کوئی جرم نہیں ہے۔ وہ جہاز پر سوار ہو جاتی تو نکل جاتی، سوار ہونے سے پہلے پکڑی گئی تو جرم ہوا ہی نہیں، پھر سزا کیسی؟ ہم یہ سب کچھ کیوں نہیں سمجھ سکے؟ ہمارا یہی جرم ہے۔ علی جاہ لتر اٹھائیے اور اس خوش عقیدہ قوم کی اصلاح کیجیے۔ روزے اور نمازیں اس قوم کو شاید متقی نہ بنا سکیں، آپ ہی اس کو نیک بنا دیں۔ لترول کا حکم ہو میلارڈ۔ سردار لطیف کھوسا کو ستارہ امتیاز دینے کی سفارش کی جائے کہ انہوں نے اہم قانونی نکات کو سامنے لا کر ایک عفت مآب کی پاکیزگی ثابت کر دی ہے۔ کھوسا رات بھر فتح کے نشے میں ڈوبے رہے، شاباش لینے کے لیے وہ دبئی بھی جائیں گے اور وہ جیت بھی گئے۔ مارا جانے والا گواہ مر گیا اور مر کر بھی ہار گیا، پوری قوم ہار گئی، پولیس جیت گئی، وکیل جیت گئے، جج جیت گئے، سیاست جیت گئی، جمہوریت جیت گئی، یہ نظام جیت گیا۔ قوم کو جوتے مارے جائیں تاکہ انصاف کے انوار کی پھوار چار سو پھیلے، ایوان ہائے عدل تبسم فرمائیں۔